بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام جبلہ بن الاحم تھا۔ وہ غسان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ غسان سے روانہ ہوا۔ اس کے جلو میں 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ یہ منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی، اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فزارہ کا ایک مسکین شخص طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فزاری کو بھی سخت غصہ آیا، مگر وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک کی ہڈی ہی توڑ ڈالی۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پیروں سے مسل دیا، اس کی یہ مجال؟ اگر مجھے مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اس فزاری سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل و اعلیٰ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا اسلام کا انصاف۔ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ جبلہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا، نقوش مان پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ اسے اسلام کے ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں سب کی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگزشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسے شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا شہزادہ تھا۔ وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے
कि इस बंदे को कत्ल ही करवा दें, क्योंकि उसने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा मुसीबत बनाई हुई थी। चुनाचे आपने उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जब कत्ल का हुक्म दे दिया तो उसने कहा, जी क्या आप मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर सकते हैं? आपने पूछा, कौन सी? उसने कहा, मुझे प्यास लगी हुई है, लिहाजा पानी का प्याला दीजिए। आपने हुक्म दिया कि उसे पानी का प्याला पिला दो। उसे पानी का प्याला दे दिया गया। जब उसने पानी का प्याला हाथ में लिया तो कांपना शुरू कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, भाई आप कांप क्यों रहे हैं? कहने लगा, मुझे डर लग रहा है कि मैं इधर पानी पीने लगूंगा और उधर जल्लाद मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए मुझसे पिया ही नहीं जा रहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिक्र मत कर, जब तक ये पानी नहीं पी लेता उस वक्त तक तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह कहा तो उसने पानी का प्याला जमीन पर गिरा दिया और कहने लगा, जी आप कौल दे चुके हैं कि जब तक मैं अपनी प्यास का ये प्याला नहीं पीऊंगा आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, लिहाजा अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैंने कौल दिया था, लिहाजा अब मैं तुझे कत्ल नहीं करता। जैसे ही आपने कहा कि मैं तुझे कत्ल नहीं करता तो उस वक्त वो कहने लगा, जी अच्छा, आपने तो फरमाया कि आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए कि आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। आपने पूछा, भाई आप पहले तो मुसलमान नहीं बने, अब बन रहे हैं? उसने जवाब दिया कि पहले आप मेरे कत्ल का हुक्म दे चुके थे। अगर मैं उस वक्त कलमा पढ़ लेता तो लोग कहते कि मौत के खौफ से मुसलमान हुआ है, लिहाजा मैं चाहता था कि कोई ऐसा हीला करूं कि मौत का खौफ टल जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करूं और लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की रजा के लिए इस्लाम कबूल किया है। तो मुखलिस बंदे का काम भी अधूरा नहीं रहता, बल्कि हमेशा रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर देते हैं।